حضرت نافع بن عبد الحارث روایت کرتے ہیں کہ اسفان میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان کی ملاقات ہوتی ہے، اور اسفان میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضرت نافع بن عبد الحارث سوال کرتے ہیں. یہ حارث بن عبد النافع وہ ہے جو مکہ کے اندر جنہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ذمہ دار بناتے تھے. حضرت نافع بن عبد الحارث نے پوچھا کہ آپ نے آج کل کس کو ذمہ دار بنایا ہوا ہے؟ حضرت عمر نے فرمایا ابن عز کو میں ذمہ دار بنایا ہوا ہے. حضرت نافع بن عبد الحارث نے پوچھا یہ ابن عز کون ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ آزاد کردہ غلام ہے. آزاد کردہ غلام کہتے اس کو ہے کہ جب اللہ کے رسول کے زمانے میں جنگ ہوا کرتی تھی تو جنگ سے جو شخص گرفتار ہو کے آتے تھے اسے غلام بنایا جاتا تھا، اور اس کے بعد چند پیسے دے کر کے اسے آزاد کر لیا جاتا تھا. تو آزاد کردہ غلام ہے. حضرت نافع بن عبد الحارث نے اعتراض کیا، یہ عمر کیا تم نے آزاد کردہ غلام کو تم نے مکہ کا ذمہ دار بنا دیا؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نافع سن، انہو قارئ لکتاب اللہ، تو کیا جانتا ہے یہ ابن عز جو ہے گرچہ آزاد کردہ غلام ہے لیکن تجھے معلوم ہونا چاہیے انہو قارئ لکتاب اللہ کہ یہ قرآن مجید کا پڑھنے والا ہے، قرآن مجید کو جاننے والا ہے، قرآن کی تعلیم حاصل شدہ شخص ہے. وَإِنَّهُ عَالِمٌ بِالْفَرَائِضِ، اور ایک بات مزید فرمائی کہ صرف قرآن کا جاننے پر بس نہیں بلکہ اسے علم میراث کا بھی جانکار ہے. یہ میراث کہتے کہ اس کو ہے، باپ مر گیا جائیداد چھوڑ دی اس کے تقسیم کرنا، پیسہ چھوڑ گیا اس کے تقسیم بٹوارا کرنا، یہ بہت بڑا علم ہے. بہت سارے لوگ اس علم سے جی چراتے ہیں. وجہ یہ ہے یہ علم بہت ہی بڑا علم مانا جاتا ہے. تو فرائض کا جاننے والا، علم میراث کا جاننے والا ہے. اور آگے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ نافع سن، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ یرفع بهذا الكتاب اقواما، یقیناً بے شک اللہ رب العالمین اس قرآن مجید کے ذریعے سے کئی قوموں کو بلند کرتا ہے، بلند مقام پر فائز کرتا ہے. وَيَدْعُ بِهِ آخَرِينَ، اور کئی قوموں کو اسی قرآن مجید کی وجہ سے ذلیل رسوا کرتا ہے. یہ مسلم شریف کی بہت واضح روایت ہے. اس روایت کے اندر ہمیں کیا نصیحت ملی، کیا سبق ملا، ہمیں کیا سیکھنے ملا کہ ایک آزاد کردہ غلام جس کو ذمہ دار بنانے پر حضرت نافع بن عبد الحارث نے اعتراض کر دیا. حضرت عمر نے کہا تو اعتراض مت کر، یہ قرآن کا جانکار ہے، یہ عالم ہے. تو قرآن کے جاننے والے سب سے بلند مرتبہ فائز ہوتے ہیں. آج جو لوگ دین شریعت کا علم حاصل کرنے والوں سے، شریعت کا علم حاصل کیے ہوئے سے جو چڑھتے ہیں، انہیں اس حدیث سے نصیحت حاصل کرنا چاہیے. جو لوگ یہ سوچتے ہیں کہ علماء کیا ہے، کیا حیثیت ہے، 2-4-5 ہزار کی سیلری کے مالک ہے، ان کو معلوم ہونا چاہیے تمہاری لکھپتی گاڑی، تمہاری کروڑوں کی گاڑی، تمہارا کروڑوں کا بنگلہ، کروڑوں کی زمین ایک طرف رکھ دی جائے، قرآن کا پڑھنے والا، قرآن کا جاننے والا اسے ایک طرف رکھ دیا جائے. تمہارے لاکھوں کروڑوں کی گاڑی، بنگلہ، مکان، زمین، جائیداد سب کچھ ایک طرف، لیکن ایک حافظ قرآن، ایک قرآن پڑھنے والا، قرآن جاننے والا، علم رکھنے والا سب سے بڑے مقام پر اللہ کے نزدیک فائز ہے. سبحان اللہ. اور جو حدیث کا اگلا ٹکڑا ان اللہ یرفع بهذا الكتاب اقواما، کہ اللہ تعالیٰ اس قرآن مجید کے ذریعے سے بہت سے قوموں کو بلند کرتا ہے اور بہت سے گرا دیتا ہے. اس کا مفہوم پر میرے ایمان والے بھائیوں غور کرو. آج قرآن کو ہم نے کیا سمجھ رکھا ہے؟ آج قرآن کی تلاوت ہمارے گھروں میں ناپید ہو چکی ہے. اللہ ماشاء اللہ جسے اللہ نے توفیق دی ہے، ان کے علاوہ اکثر گھروں کے اندر آج قرآن کی تلاوت ناپید ہوتی نظر آتی ہے. آج قرآن کی تلاوت سے ہمارے بہت سے مسلم بھائی دور ہو چکے ہیں. قرآن پتہ ہی نہیں ہے کیا چیز ہے، قرآن پڑھنا بھی نہیں آتا. میں آپ کو بتلاؤں، مسلمانوں کی حالت بتلاؤں آپ کو، کتنے مسلمان ایسے ہیں جن کو قرآن پڑھنا ہی نہیں آتا ہے. قرآن دیکھ کے پڑھنا ہی نہیں آتا، اور نہیں آتا یہ تو کوئی ایسی بات نہیں، سیکھنا بھی نہیں چاہتے ہیں.
जानना भी नहीं चाहते और अपने आप को ये समझते हैं हम तो सबसे बुलंद हैं, सबसे अच्छे हैं, सबसे बड़े हैं, जबकि सबसे बुरे वही हैं जो कुरान को नहीं जानते, नहीं सीखते और कुरान की तालीम नहीं लेते हैं। कुरान इतनी मामूली किताब नहीं है, इसका इल्म हासिल करने वाला सबसे आला मकाम पर फाइज है। आइए देखते हैं हदीस के अंदर, अल माहिरु बिल कुरानी बअस-सफरतिल किरामिन बररा, कुरान मजीद का माहिर शख्स, कुरान का हाफिज, कुरान का अच्छे से पढ़ने वाला, कुरान के तमाम मसाइल को जानने वाला, उसके तराजिम को समझने वाला, उसके मानी को समझने वाला, मअस-सफरतिल किरामिन बररा, मुअज़्ज़ज़ फरिश्तों के साथ उनका मकाम होगा। बड़े बड़े फरिश्ते जो अल्लाह से सबसे करीब फरिश्ते हैं, उनके साथ उनका मकाम होगा। और आगे सिर्फ इसी पर बस नहीं, अल्लज़ी यक़रउल कुरान, और वो शख्स जो कुरान को पढ़ता है, वह यततअतहु फीही, और उसमें अटकता है, रुक रुक के पढ़ता है, कोशिश करता है, नहीं पढ़ पाता फिर भी पढ़ता है, किसी एक हाफिज के पास बैठ करके, किसी आलिम के पास बैठ करके सीखने की कोशिश करता है, वह यततअतहु फीही, और वहु अलैहि शाक़ुन, कोशिश करता है, उस पर दुश्वार भी होता है, मुश्किल होता है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया वलहु अजरान, उसके लिए डबल अजर है। एक तो कुरान को बड़े अच्छे से पढ़ने वाला, उसका मकाम तो बहुत ज्यादा है, लेकिन जो कुरान को नहीं पढ़ना जानता और कुरान को पढ़ने की कोशिश करता है, सीखता है, उसके लिए डबल अजर है। शारहीन ने लिखा डबल अजर इसलिए है, एक तो पढ़ने की कोशिश कर रहा है इसलिए, और एक पढ़ रहा है, डबल अजर। बुखारी शरीफ की रिवायत। आइए एक रिवायत आपके सामने और पेश करूं। युक़ालु लिसाहिबिल कुरान, कुरान वाले से कहा जाएगा, यानी कुरान को पढ़ने वाले से कहा जाएगा, कुरान के जानने वाले से कहा जाएगा, इक़रा, तू पढ़। और एक रिवायत में वरत्तिल कमा कुन्त तुरत्तिलु फी दुनिया, कुरान को तरतील से पढ़, कुरान को अच्छे से पढ़ जैसा कि दुनिया में पढ़ा करता था। फ़इन्ना मंज़िलतक आखिरु आयतिन तक़रउहा, आदमी की आखिरी मंजिल वहां पर है जहां पर उसकी आखिरी आयत होगी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया तो उसको पढ़ता जा। इक़रा वर्तक़ी, हदीस का पहला जुमला मैंने बाद में इसलिए बयान कर रहा हूं ताकि आपको समझा सकूं। इक़रा वर्तक़ी, कुरान पढ़ता जा और चढ़ता जा, कुरान पढ़ता जा चढ़ता जा, यानी कुरान की तिलावत करता जा और जन्नत की जो मंजिलें हैं पार करता जा। जहां इंसान मरा, कयामत बर्पा हुई, उसे कहा जाएगा ऐ कुरान पढ़ने वाले, कुरान पढ़ता जा, जन्नत की मंजिलें पार करता जा, कुरान पढ़ता जा, जन्नत की मंजिलें पार करता जा। और कुरान पढ़ते हुए जहां पर उसकी आयत खत्म हो जाएगी, जहां उसकी आवाज बंद हो जाएगी, जहां उसकी तिलावत बंद हो जाएगी, वो आखिरी मंजिल होगी। तिरमिज़ी शरीफ की रिवायत। आखिरी मंजिल पाना है तो हमें कुरान मजीद को ज्यादा ज्यादा सीखना होगा, कुरान मजीद को ज्यादा पढ़ना होगा, कुरान मजीद को याद करना और जानना होगा। आइए एक रिवायत और आपके सामने पेश करूं। मन क़रा हरफन मिन किताबिल्लाह फलहु हसनतुन, कि जिसने कुरान मजीद का एक हर्फ पढ़ा उसके लिए 10 नेकी है, उसके लिए नेकियां ही नेकियां है। वल हसनतु बिअश्रि अमसालिहा, और एक नेकी 10 नेकी के बराबर है। वला अक़ूलु अलिफ लाम मीम हरफुन, मैं ये नहीं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं मैं ये नहीं कहता कि अलिफ लाम मीम एक हर्फ है, वलाकिन अलिफुन हरफुन व लामुन हरफुन व मीमुन हरफुन, लेकिन मैं कहता हूं कि अलिफ एक हर्फ है, लाम एक हर्फ है, मीम एक हर्फ है। गोया मालूम हुआ कि अगर हम अलिफ पढ़ते हैं 10 नेकी, लाम पढ़ते हैं 10 नेकी, मीम पढ़ते हैं 10 नेकी, यानी कुल 30 नेकी हो गई। अब कुरान मजीद के आप देखिए, गिनते जाइए कितने हरूफ हैं, जितने हरूफ हैं उतनी नेकियां हमारे बढ़ती जाएगी। तिरमिज़ी शरीफ की सही रिवायत। आप गौर कीजिए, कुरान मजीद की ऐसी अजीम किताब कोई दुनिया में है ही नहीं कि एक एक हर्फ पढ़ने पर अल्लाह ताला 10-10 नेकी लिख कर देता हो। ऐसी कोई किताब दुनिया में है ही नहीं। मेरे इस्लामी भाइयों, कुरान मजीद इसको सीखना कोई मुश्किल काम नहीं है।
بہت آسان ہے، اس لیے کہ اللہ نے فرمایا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ اللہ رب العالمین نے سورہ قمر کے اندر 4 مرتبہ فرما دیا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، کہ اللہ نے قرآن کو آسان بنا دیا سمجھنے کے لیے، یاد کرنے کے لیے۔ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہے کوئی یاد کرنے والا، ہے کوئی سمجھنے والا، ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا؟ تو قرآن بہت آسان کتاب ہے، یاد کرنا کوئی مشکل نہیں ہے، انتہائی آسان کتاب ہے۔ دنیا کے اندر بڑی سے بڑی کتاب ہم یاد کر سکتے ہیں، کیا ہم قرآن کو یاد نہیں کر سکتے؟ اگر ہم پورا سائنسی علوم حاصل کر سکتے ہیں، ہم طب کا، ڈاکٹری کا پورا علم حاصل کر سکتے ہیں، اور قرآن کو ہم نہیں سیکھ سکتے ہیں، تو ہمیں اپنے ایمان کا جائزہ لینا چاہیے، ہمیں اللہ سے توفیق مانگنی چاہیے، اللہ سے ہدایت مانگنی چاہیے۔ اگر ہم نے اللہ سے توفیق نہیں مانگی تو دل ہمارا ایسا ہے جو ہمارے من مانی زندگی گزارنے پر ہمیں آمادہ کر دیتا ہے، اور دل کہتا ہے کہ تیرے من میں جو آئے تو ویسا کر لے۔ قرآن کو سیکھنا بہت آسان ہے۔ ایک روایت، بہت مشہور روایت، بخاری کی روایت، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک بندہ صبح کی نماز پڑھتا ہے، اور نماز پڑھنے کے بعد وہ ایک عالم سے، ایک حافظ سے، قرآن کے جاننے والے سے اگر ایک آیت سیکھ لیتا ہے تو بازار میں جا کر کے ایک سرخ اونٹ کی خرید و فروخت سے بہتر ہے۔ اگر 2 آیت سیکھ لیتا ہے تو بازار میں جا کر کے 2 سرخ اونٹ کی خرید و فروخت سے بہتر ہے۔ اگر 3 آیت سیکھ لیتا ہے تو 3 اونٹ کی تجارت سے بہتر ہے۔ جتنی آیت سیکھے گا اتنے اونٹ کو شمار کر لیا جائے۔ اونٹ سے بہتر کیوں کہا گیا؟ عرب کے اندر سرخ اونٹ جس کی بڑی ویلیو اور اہمیت ہوا کرتی تھی، آج بھی ہے۔ تو آج کے اس ہندوستان کے لیول میں دیکھا جائے تو ہم وہاں کے سرخ اونٹ جو قیمت ہے اس قیمت کے مطابق اتنی تجارت ہم بازار میں کر لیتے ہیں، ایک آیت سیکھنا اس سے کئی گنا بہتر ہے۔ یہ آج افسوس کہ ہماری نیند کہاں کھلتی فجر میں، افسوس آج ہم فجر کے لیے اٹھ کہاں پاتے ہیں، آج افسوس کہ فجر کے لیے ہمارے مؤذن حی علی الصلاۃ کی صدا لگاتا ہے، آ جاؤ نماز کے لیے ہم کہاں پہنچ پاتے ہیں۔ تو قرآن پڑھنا تو بہت دور کی بات ہے۔ تو آپ غور کیجئے اس حدیث میں کیا بتایا گیا، فجر کی نماز پڑھیے، اور نماز پڑھنے کے بعد جو امام ہے، علماء ہے، حفاظ ہے، قراء ہے، ان سے آپ سیکھیے۔ وہ سب سے بہتر وقت ہوتا ہے، وہ خالص ذہن وقت ہوتا ہے۔ آدمی دن بھر کی الجھن ہوا کرتی ہے، رات میں سوتا ہے، نیند مکمل ہو جاتی ہے، ذہن صاف ہو جاتا ہے، اور جب ذہن صاف ہوتا ہے کسی بھی چیز کو یاد کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ آپ یہ طلبہ بیٹھے ہوئے ہیں، ان سے پوچھئے رات میں یاد کرنے کے بعد بھی انہیں پکا نہیں ہوتا ہے، جو سبق فجر بعد وہ پڑھتے ہیں انہیں بڑے اچھے سے یاد ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ وجہ یہ کہ اس وقت ذہن بالکل خالی ہوتا ہے، فریش ہوتا ہے، صاف ہوتا ہے، اس وقت یاد بڑی جلدی ہو جاتا ہے۔ تو قرآن اس دنیا کے اندر سب سے معزز کتاب ہے، جس کی گواہی قرآن نے خود دی ہے۔ قرآن نے کہا کہ ستاروں کے جو ٹھہرنے کی جگہ ہے اس کی قسم کھاتا ہوں، اور کہا یہ قسم کھانا میرے کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ اس کے بعد فرمایا کہ قرآن مجید جو ہے یہ بڑی ہی لوح محفوظ کے اندر ایک جگہ پر رکھی ہوئی ہے، محفوظ کتاب ہے، اور یہ قرآن ہے جس کی حفاظت ذمہ داری اللہ نے خود دے رکھی ہے۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ قرآن کو ہم نے نازل کیا ہے اور اس کی حفاظت ذمہ داری بھی ہم لیتے ہیں۔ تو اس سے بڑھ کر کتاب جس کی تعلیم حاصل کرنے میں ہم کیوں پیچھے نظر آتے ہیں؟ ہم قرآن کو سیکھے، قرآن کو سکھلائے، قرآن کو پڑھے، صرف قرآن کو ریڈنگ نہیں، ریڈنگ پر ثواب ضرور ملے گا لیکن قرآن کا جو مقصد ہے وہ مقصد حاصل نہیں ہوگا۔ تو قرآن کو سمجھے، قرآن کے معنی کو جانے، تفسیر کو جانے، سب کچھ سیکھ لے تاکہ ہمارا مرتبہ اللہ رضی سب سے بلند ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو شریعت کا علم بالخصوص حاصل فرمائے، آمین۔